بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعاون کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بعض لوگوں کے لیے ایک طرح کا عذاب ہے، اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے بطور عذاب کے بھیجتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان والوں کے لیے رحمت بنایا ہے۔ جو شخص تعاون واقع ہونے کے وقت اپنی بستی میں، اپنے شہر میں، اپنے محلے میں صابر اور امیدوں پر اس اعتقاد سے کہ وہی ہوگا جو مقدر میں ہے، اس اعتقاد کے ساتھ ٹھہرا رہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو شہید کے برابر ثواب دے گا۔ اور یہ حدیث شریف بخاری شریف میں مذکور ہے۔ اب غور کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ ثواب بندے کو صرف وہاں ٹھہرے رہنے اور نہ بھاگنے سے ملتا ہے۔ اگر اس مرض میں اور اس بیماری میں، اس وبا میں وہ مر جائے، انتقال کر جائے، تو اس کے فضائل اس سے کئی گنا زیادہ ہیں۔ یہ تو بات تھی صرف تب کی جب بندہ ایسے حالات میں اس جگہ سے بھاگے نہ، کوچ نہ کرے، بلکہ ٹھہرا رہے، صبر کے ساتھ، امید کے ساتھ، اس اعتقاد کے ساتھ کہ وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شہید کے برابر ثواب عطا کرے گا۔ اب اس سے دو باتیں میں رکھنا چاہوں گا اس حدیث شریف سے۔ ایک تو پتہ چلا کہ اگر بندہ صابر اور امید پر قائم رہ کر کے زندگی گزارے گا تو ہوگا وہی جو مقدر میں ہے اور جو اللہ نے لکھ رکھا ہے، اس سے بندہ بھاگ نہیں سکتا۔ لیکن اگر صبر اس کی زندگی میں ہوگا اور اللہ سے تعلق ہوگا تو یہ فیصلہ اس کے لیے اجر و ثواب کا باعث بنے گا، اور اگر بھاگ گیا اور بھاگنے کی کوشش کی تو اس اجر و ثواب سے محروم ہو جائے گا۔ اس وقت جو ایک وبا پھیلی ہوئی ہے پورے دنیا کے اندر، کوہرام برپا ہے، ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر اور سنتے ہیں، لوگوں سے پڑھتے ہیں، کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ جو حالات ہیں وہ بیان کے قابل نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی پورے انسانوں کی اس بیماری سے حفاظت فرمائے، ساتھ ہی ہمارے اس ملک ہندوستان کی بھی اللہ تبارک و تعالی اور اس ہندوستان میں بسنے والے ہر ایک انسان کی اللہ تبارک و تعالی کلی طور پر حفاظت فرمائے۔ اس حدیث کے ضمن میں ایک بات رکھنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے اجر و ثواب کا وعدہ کیا اگر ہم اپنے مقام پر ڈٹے رہے اور جمے رہے۔ اب جو یہ شہر ہے گڑگاؤں، اس ملک ہندوستان کے اندر یہ شہر گڑگاؤں ہے، اس شہر گڑگاؤں کے اندر بھی پابندیاں آ گئیں۔ حالات کو دیکھتے ہوئے ہم کسی کو دوشی اور گنہگار نہیں کہہ سکتے۔ بہت سے لوگوں کو بہت سارے اشکالات ہیں، اعتراض کر رہے ہیں، جیسا کہ ابھی جمعے کے موقع پر جب کہا گیا کہ جمعے کی نماز اپنے گھروں پر ادا کر لی جائے تو بہت سے لوگوں نے بہت طرح کی باتیں کہیں۔ امام صاحب جو تھے مسجد کے موجودہ، ان سے بحث و مباحثہ ہوا اور بہت ساری باتیں ایسی کہیں جو نہیں کہنی چاہیے تھی۔ تو میں اس پر روشنی ڈال دوں اور واضح کر دوں کہ امام صاحب بھی کوئی بھی بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں اور کوئی بھی بات ہم لوگ اپنی طرف سے نہیں رکھ رہے ہیں،
بلکہ حالات کو دیکھتے ہوئے، اور ایک بات کو ذہن میں رکھیں، یہ توکل کے خلاف بھی نہیں ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ پر سے بھروسہ ہی اٹھ گیا، آپ کا توکل ہی ختم ہو گیا، تو ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ تدابیر کو اختیار کرنا، اگر کوئی مرض ہے، کوئی وبا ہے، اس کے اعتبار سے اگر پرشاسن ہے، سرکار ہے، ماہر اطباء ہیں، ڈاکٹر ہیں، وہ اگر کچھ تجاویز رکھ رہے ہیں تو اس پر عمل کرنا ہمارا دینی فریضہ بنتا ہے۔ ہمارے اس شہر کے اندر بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ منع کرنے کے باوجود کہ اپنے گھروں میں نماز کا اہتمام کریں اور مسجد میں کم سے کم آئیں، لوگوں نے اور زیادہ آنا شروع کر دیا کہ اب دکانیں بھی بند ہو چکی ہیں، بازار سارے بند ہیں، لوگ خالی ہیں۔ اب ذہن میں یہ نہیں ہے صرف کہ صرف نماز پڑھیں گے، بلکہ ذہن میں یہ آ گیا ہے، جو کڑوی سچائی ہے، کہ اب تو خالی ہے، کوئی کام نہیں ہے، مسجد میں کچھ نہ کچھ لوگ مل ہی جائیں گے، ان سے کچھ بات چیت کر لیں گے، دل بہل جائے گا۔ تو یہ دل بہلانے کا وقت نہیں ہے، ڈرنے کا، خوف کرنے کا، توبہ کرنے کا، استغفار کرنے کا، رجوع اللہ کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑائیں، اپنے گناہوں پر شرمندگی ظاہر کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس موذی اور اس بیماری کو، اس وبا کو ہمارے اوپر سے ہٹائے۔ اور جو عبادت صحیح معنی میں ہے، اگر ہم چاہتے ہیں یہ مرض ختم ہو، بہت سے لوگ تو اس کو مذاق سمجھتے ہیں، سوچتے ہیں کچھ ہے ہی نہیں۔ ان سے پوچھیں جو لوگ ان کے گرفت میں ہیں، جن پر گزر رہی ہے، ملک کے ملک برباد ہو رہے ہیں، شہر کا شہر ختم ہو رہا ہے، لوگوں کے پاس اب کوئی چارہ اور کوئی علاج بھی نہیں بچا کہ ہم اپنی عوام کے لیے کریں کیا۔ لیکن الحمدللہ ابھی ہمارا یہ ملک، یہ ہندوستان ابھی کافی حد تک محفوظ ہے، اور اس کو اس بیماری سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچا رکھا ہے۔ لیکن ہمیں بھی اپنی عقل کا، اپنی سمجھ کا صحیح طور سے استعمال کرنا ہوگا۔ بہت سی جماعتیں اللہ کے راستے میں نکلی ہوئی ہیں، وہ اللہ کے راستے میں ہیں، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن جن شہروں کے اندر اس طرح کی پابندیاں لاحق ہو گئی ہیں، لازم ہو گئی ہیں پرشاسن کی طرف سے، تو میں کہنا چاہوں گا کہ وہاں تھوڑا سا گریز کریں۔ ابھی شہر گڑگاؤں ہی کے اندر جماعتیں آئی ہوئی ہیں مسجد کے اندر، اور پرشاسن کی طرف سے یہ بات ہے اور یہ کہہ دیا گیا ہے کہ 5 سے زیادہ آدمی مسجد میں نہیں ہونے چاہیے۔ اب ہم ان کو کیسے سمجھائیں کہ ہماری جماعت میں 10 آدمی 9 آدمی ہیں، ان کو کہاں رکھیں، کیا کریں؟ تو میں ذمہ داروں سے، چاہے وہ ذمہ دار ہمارے میوات کے ماسٹر ہارون صاحب ہوں، ماسٹر ارشد صاحب ہوں، ہمارے مرکز نظام الدین میں حضرت مولانا سعد صاحب ہوں، میں ان سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ اس وقت ہم ماحول کو سمجھیں، اور شہر گڑگاؤں کے اندر ہم کوئی ایسا کام نہ ہونے دیں اور ایسی فضا نہ بنائیں کہ اللہ نہ کرے کہ کوئی دوسرا ہمارے عبادت خانوں میں تالا لگا دے، اور پھر ہماری وہ عبادت خانے جو ہیں وہ اذان سے بھی خالی ہو جائیں۔ خدا نہ خواستہ اگر پرشاسن کی طرف سے یا کسی کی طرف سے بے اصولی کی وجہ سے ایک بھی مسجد کے اندر تالا لگا دیا گیا تو اس میں اذان بھی نہیں ہو پائے گی۔ اس وجہ سے میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، جو حدیث میں نے ابھی حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سامنے رکھی، اس حدیث سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ ایسے وقت میں جب یہ بیماری وبا پھیلی ہوئی ہے عالم کے اندر، اگر ہم اپنے گھروں کے اندر بھی رہ کر کے اس صبر اور استقامت کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرتے رہیں، اللہ پر بھروسہ کر لیں، تو بھی ہمیں جہاد کے برابر ثواب ملے گا، صرف اپنے گھروں میں ٹھہرے رہنے پر۔ تو جہاں پر ممکن ہو وہاں پر ہم دین کا کام بآسانی کر لیں، اور جہاں پر خطرہ ہو اس بات کا کہ ہمارے کوچ کرنے سے اور وہاں پہنچنے سے، وہاں رکنے سے ہماری مسجدوں پر کوئی دقت آ سکتی ہے، تو وہاں سے ہم لوگ گریز کریں۔ خدا را اس بات کو مثبت انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں کہ گڑگاؤں شہر کے حالات، یہاں پر پورے دنیا کے لوگ بستے ہیں، ایک ترقی یافتہ شہر ہے، ہم سب جانتے ہیں، اور ہر جگہ کے لوگ ہیں، اور یہاں پر کچھ ایسے کیس سامنے آئے بھی ہیں جن کے اندر یہ بیماری پائی گئی ہے، جس کی وجہ سے پرشاسن بہت زیادہ متحرک ہے
کہ راستے مارکیٹیں سب بند کر رکھی ہیں، باقاعدہ دیکھا جا رہا ہے کہ کہاں پر کتنے لوگ ہیں، اور کہہ دیا گیا ہے اعلانیہ طور پر کہ 5 سے زیادہ آدمی نظر نہیں آنے چاہیے۔ تو ایسے وقت میں ہمارا دینی فریضہ بنتا ہے کہ ہم ان کا تعاون کریں، مخالفت نہ کریں، ہم ان کے ہاتھ پیر بنیں، ہم ان کا ساتھ دیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد کرے۔ اور ایمان والے کا فریضہ بھی یہی ہوتا ہے، ایمان والے کا ایسے وقت میں یہی کام ہے کہ وہ اپنے حکومت کا، اپنے پرشاسن کا ساتھ دے۔ وہ کوئی غلط نہیں کر رہے، انسانوں کی حفاظت کے لیے، امن کو قائم کرنے کے لیے، بد امنی اور یہ بے سکونی جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے یہ سارے وسائل اور یہ ساری تدبیریں اختیار کی جا رہی ہیں، ہمیں پریشان کرنے کے لیے ہرگز نہیں ہے۔ اس بات کو ہم سامنے رکھ کے ہم اپنے عبادت کو بھی جاری رکھیں، اللہ تعالیٰ سے جو تعلق ہمارا تب تھا اس سے مضبوط اب ہونا چاہیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو معاف کر دے اور جلدی سے اس وبا کو، اس بیماری کو، جو بھی یہ آفت ہے، یہ مصیبت ہے، اس کو ختم کر دے۔ اور یقیناً یہ ختم ہوگی، کوئی بھی بیماری ہو چند دن رہتی ہے، اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن یہ بھی سچائی ہے کہ یہ جو بیماری، یہ وبا آئی ہے، ناقابل برداشت ہے، اور جو ملک اور جو شہر اس کے گرفت میں آ گئے، ان لوگوں پر کیا گزر رہی ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اس وجہ سے میری اپنے اس شہر کے اماموں سے درخواست ہے کہ مسجد کا جو ماحول ہے اور پرشاسن کی طرف سے جو حکم ہے، اسی کے اعتبار سے ہم پرشاسن کا تعاون کریں کہ مسجد کے اندر ہم اذان کو باقی رکھیں، جماعت کو باقی رکھیں، لیکن نمازیوں کو ہدایت کریں۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ائمہ حضرات ہدایت اور تعلیم کر رہے ہیں کہ اپنے نماز کو اپنے گھروں میں ادا کر لی جائے، لیکن مقتدی نہیں مان رہے ہیں۔ تو ایمان والوں کی ایک صفت یہ ہے مان لینا، جب آپ کا امام آپ سے کہہ رہا ہے اور کسی مصلحت اور کسی وجہ سے کہہ رہا ہے کہ نماز کا اہتمام اپنے گھر میں کر لو، بلکہ اب تو یہ موقع ہے اپنے بچوں کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے عورتوں کو بھی اپنے گھر میں مسجد بنا کر کے نماز پر قائم کرو، اور ان کو بتاؤ، ان کو سکھاؤ، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ اس وقت زیادہ ضرورت ہے ہمیں اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جلدی سے اس بیماری کو، اس وبا کو دور کر دے گا انشاءاللہ۔ تو اس شہر کے اندر جتنی بھی مساجد ہیں 14-15، ان تمام کے ائمہ سے میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ مسجد کا جو ماحول ہے اس کو پرشاسن کے حکم کے اعتبار سے 5 سے زیادہ نمازی نہیں ہونے چاہیے، اسی اعتبار سے چلیں، اور جو جماعت کے ساتھی ہیں ہمارے، وہ تھوڑا سا حکمت سے، مصلحت سے دین کا کام کریں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ایسے وبا اور ایسے یعنی ماحول کے اندر گھر میں ٹھہر کر کے صبر کرنے پر جہاد کا ثواب رکھا ہے، تو ہم اس سے بھی فائدہ اٹھائیں اور اس پر بھی عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ اور صحیح طور پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔